إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. ایک سورہ فاتحہ حاضرین مجلس کے مرحومین، مصطفیٰ آباد کے مومنین مومنات مرحومین، سادات کے گھرانے کے مومنین مرحومین، خاص طور پر شیر الحسن سید شیر الحسن اور امیر شاہ صاحب کے گھرانے کے دیگر مرحومین کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ کوثر. اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں بڑا فرق ہے. بندے جو کرتے ہیں وہ ناتمام رہتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے وہ تمام رہتا ہے. بندوں کے کام تدریجاً کمال تک پہنچتے ہیں. میرے بھائی میرے بزرگ ابھی پڑھ رہے تھے. میرا اپنا حال یہ کہ جو ہم نے پہلی مجلس پڑھی تھی وہ اگر ابھی کوئی ریکارڈ سنا دے تو ہمیں شرمندگی سی ہوگی کہ کیا پڑھ رہے تھے. جی ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں ہم اپنی خطابت سے. مکمل مسلسل تدریجاً آگے بڑھنے کی بات ہے. میر انیس نے جو پہلا مرثیہ لکھا ہوگا وہ اور جو آخری لکھا انہوں نے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. یہ مائک جب ایجاد ہوا تھا تو وہ جو پہلا مائک تھا وہ آج کسی میوزیم میں رکھا ہوگا اور آج جدید انداز سے یہ ہماری آواز کو کئی برابر بنا کر پیش کر رہا ہے. کبھی کبھی تو یہ ہمارا گریبان بھی پکڑ لیتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ انسان کا کمال آہستہ آہستہ تدریجاً آگے بڑھتا ہے. جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ چلتے ہیں وہ علی کو چوتھے نمبر پر تجربہ کر کے مانتے ہیں.
जगह। और जो अल्लाह के निज़ाम पर चलते हैं वो पहले मरहले पर ही मान लेते हैं। अल्लाह के कामों में और बंदों के कामों में बड़ा फर्क है। जब बंदे बनाते हैं तो अपने जैसा बनाते हैं, जब अल्लाह बनाता है तो अपनी सिफात का मजहर बनाता है। मेरे मौला अली ने एक चोर की उंगलियां काटी, वो कटी हुई उंगलियां ले जाके कूफे के चौराहे पे खड़ा हो गया। लोगों आओ मैं बताता हूं ये उंगलियां किसने काटी हैं। एक तबका तो समझ रहा था कि अब अली के खिलाफ बोलेगा, मगर जब मजमा जमा हो गया तो उसने उसी मजमे को मजलिस में बदल दिया। मौला के फजाइल, ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसने खैबर फतह किया, ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसने खंदक फतह किया, ये उंगलियां उसने काटी हैं, वो ना होता तो नबी के बिस्तर पे लेटने का कोई आदमी था नहीं। फजाइल पढ़ रहा मेरे मौला के, एक शख्स की आवाज आई कि अली तुम्हारी उंगलियां काट रहे हैं, अली तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुम अली के फजाइल पढ़ रहे हो। तो बेसाख्ता कहा फजाइल तो उसी के पढ़े जाएंगे जो अदल इलाही को नाफिज करता हो। बुला लिया मेरे मौला ने बुला लिया। हजरत ने उसकी कटी हुई उंगलियां उसके हाथ से रखी। मेरे मौला ने इरादा फरमाया, तो जो है हजरत की, तो एक मर्तबा वो कटी हुई उंगलियां ऐसी जुड़ी जैसे पहले भी नहीं थी, बिल्कुल जी। तो किसी ने फिर वहां पूछा कि या अली ये उंगलियों का काटना क्या है, ये जोड़ना क्या है? तो हजरत ने फरमाया वो अदल इलाही का जलवा था, ये करम परवरदिगार का जलवा है। तो अल्लाह के बनाए हुओं में और बंदों के बनाए हुओं में फर्क है। हाथियों का लश्कर आया था खाना काबा को गिराने के लिए। अगर अल्लाह ने हाथियों के मुकाबिल हाथियों को भेजा होता तो गोया हाथियों की ताकत को तस्लीम कर लिया होता। दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त यह है कि दुश्मन को दुश्मन मानो ही नहीं। अल्लाह ने हाथियों के मुकाबिल हाथी नहीं भेजे। वो जो असहाबे फील, वो हाथियों वाला लश्कर जी, इतना सा परिंदा मेरी और आपकी मुट्ठी में आ जाए, उसकी चोंच कितनी बड़ी होगी, उसमें कंकर कितना बड़ा होगा, हाथियों की खाल कितनी मोटी होती है, बारीक बारीक कंकर, इतनी मोटी कुलफ्त खाल वाला जानवर, इतनी मोटी खाल वाला जानवर पत्थरों को खा खा के जख्मी होने लगा, अपने सवारों को गिराने लगा, कुचलने लगा। कुरान ने कहा वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, और हमने असहाबे फील पर एक परिंदा भेजा। वो कंकर छोड़ता था, कंकर हाथी पे जाके लगता था, कोई एक कंकर भी खता नहीं गया, इसलिए कि भेजा हुआ परिंदा है। परिंदा भेजा हुआ हो तो गलती नहीं करता, नबी कैसे गलती करेगा? इतना ताकतवर जानवर उसे इतना नहीफ और नातवान परिंदा मार रहा था। तवज्जो कर ली? ये अल्लाह का निजाम है भाई। सरकार ने जब हिजरत फरमाई तो गारे हिरा में सरकार तशरीफ फरमा है, माफ कीजिएगा गारे सौर में सरकार तशरीफ फरमा है। ये पैरों के निशान देखते देखते गार के दहाने तक पहुंचे। कदम शनास तो ये पुराने थे। तो वहां जब पहुंचे तो क्या देखा कि मकड़ी ने जाला तना हुआ है। आहवने वयूत, कुरान ने कहा है नाजुक तरीन घर। मकड़ी का जाला फूंक मारने से टूट जाए। कबूतरी ने अंडे दिए हुए, मकड़ी ने जाला तना हुआ है जी। ये पहुंचे, देखा कि पैरों के निशान तो बता रहे हैं कि ये अंदर गए हैं, जाला बता रहा है कि अंदर नहीं गए। भाई मैं आपकी तवज्जो थोड़ी ज्यादा चाहूंगा। बिस्तर पर नबी नहीं है, अल्लाह अली को लिटाकर एहतमाम कर रहा है कि हैं। गार में सरकार है, अल्लाह एहतमाम कर रहा है नहीं है। अल्लाह तकैया करे तो जायज।
بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ میں اپنی تمہید کو ایک منزل دوں، اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں ایک موٹا سا فرق بیان کر کے تمہید مکمل کر رہا ہوں۔ بندوں کے کاموں کو ابتر کہتے ہیں، اللہ کے کام کو کوثر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر، خیر الکل، کل الخیر، ہر اعتبار سے خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ یہ ہے کوثر بی بی کا قرآنی نام۔ پھر تھوڑا سا چاہوں گا دو چار جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے نا، 3 آیتیں، 3 آیتیں۔ قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، 286 آیتیں۔ مگر خبردار کسی کو بڑا دیکھ کر اسے روب میں نہ آئیے گا، کسی کو چھوٹا دیکھ کے اسے حقیر نہ جانیے گا۔ مہنگے کپڑوں میں کوئی نظر آئے تو وہ امیر نہ ہی نہیں ہوتا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں کوئی فقیر نہیں ہوتا۔ بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا، پیدل چلنے والا چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہ وہ حسینی شفا خانہ ہے جہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو۔ میری یہ مثال پرانی ہے، سوشل میڈیا پہ کلپس ڈلے ہوئے ہیں تو شاید تکراری ہو جائے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھا کہ سانپ سے ڈر رہے ہیں تو آپس میں کہنے لگے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے چڑھانے میں آؤں۔ جی بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں نا۔ تو ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ یہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ پلاسٹک کا سانپ ہے میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا حقائق جب روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے بھائی، دید تبدیل کرنے کی جگہ ہے۔ چشم سر سے دیکھنا کارنامہ نہیں ہے، چشم جان سے دیکھنا کارنامہ ہے۔ جی اللہ کا کام مختصر ترین سورہ۔ میں پھر ایک نصیحت کروں اپنے بچوں کو، ایک واعظ کروں، ایک نصیحت کروں۔ دھوکہ نہ کھاؤ نہ دھوکہ دو۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت، بصارت اور بصیرت کا فرق یہی ہے، نہ دھوکہ کھاؤ نہ دھوکہ دو، اس لیے کہ تم علی کے چاہنے والے ہو۔ اور میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے۔ آنکھیں کھلی رکھیے، ذہن کھلا رکھیے، سازشیں منڈلا رہی ہیں، ہم متحمل نہیں ہیں گروپنگ کے۔ ان ذاکرین عظام کی جو خدمات ہیں ان کا انکار کرنا حقیقت کا انکار ہے۔ یہ اہل بیت کی گلشن کی بلبلیں جب یہ کوکنے لگتی ہیں، اب اردو والا کوکنا کہہ رہا ہوں میں، جب یہ کوکنے لگتی ہیں تو پرندے گلشن میں جمع ہوتے ہیں۔ میں حضور گیا ایک جگہ مجلس پڑھنے یا پنجاب میں، میلسی سے آگے ہندوستان کے بارڈر کی طرف، تو مجلس کے بعد ایک بزرگ تھے، لپٹا کے بہت روئے مجھے، کہنے لگے 10 سال بعد عالم سنا ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید مجلس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مجلس نہیں ہوتی ہے؟ کہنے نہیں مجلس ہوتی ہے، ذاکر آتے ہیں، تو ان کی خدمات ہیں۔ یہ اس جگہ جا کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں جہاں میں نہیں پہنچ پاتا۔ خبردار، یہ گروپنگ جو ہمارے ہاں ایک منڈلا رہی ہے، میں اس کو ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہمیں بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ مسئلے کو سمجھنا ہوگا۔ 4-5 لوگ بھی ٹیڑھے اور آڑے چل رہے ہیں تو ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو سینکڑوں کی تعداد میں ذاکرین خدمت کر رہے ہیں، سجاتے ہیں، یہ طرزیں بناتے ہیں،
جی یہ ان کی خدمت ہے، ان کی محنت ہے، اس کو ہمیں اقرار کرنا ہوگا. دھوکہ نہیں کھائیے گا، پیار سے، محبت سے، گفتگو سے اور ملاقاتوں کے ذریعے سے مسئلے کو حل کریں گے، اور مسئلہ حل ہونے کی طرف ہے. ہم اہل سنت بھائیوں کی طرح دو حصوں میں بریلوی اور دیوبندیوں میں تقسیم ہونے کے متحمل نہیں ہیں. ہم تقسیم ہونے کے متحمل نہیں ہیں. ہمیں پیار سے بات کرنی ہے، ہمیں مل کر چلنا ہے. ویسے بھی یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، تشیع کا ممبر ہے. نصیریت میں اور تشیع میں فرق ہے. نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے، شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے. مولا توجہ ہے، مولا کو مولا کے مطابق ماننا ہے. اپنے دماغ سے مانیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. جس نے جو بڑے بڑے لوگ تھے جب مولا کو اپنے مطابق ماننے پر آئے تو بند گلی میں کھڑے ہو گئے. جی ہم بند گلی میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے. مولا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اپنے دماغ سے مولا منوانا. میں اپنے دماغ سے اگر مولا منواؤں گا تو میں اپنا دماغ منواؤں گا، علی نہیں منواؤں گا. علی اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک پورا خمسہ پڑھا تھا، علی بزبان علی. نہج البلاغہ میں 100 مثالیں میں نے تلاش کی تھی، چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ جس میں مولا نے اپنے بارے میں کچھ فرمایا ہے. مضمون میرا بی بی کی ذات ارادہ ہے، لیکن میں مولا کا ذکر کروں گا تو بی بی راضی ہیں. جی ایک جگہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے مولا، یہی جبھی میں نے ایک قول سنا آپ کو. ایک جگہ ارشاد فرمائے، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتات اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا. لفتات اہل انجیل بے انجیلہم، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا. میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا. قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا. اس حدیث کا ایک حسین پہلو تو یہی ہے کہ علی اسے کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں کا عالم. اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور اس حدیث کی دوسری تشریح یہ ہے کہ علی عیسائیوں اور یہودیوں کو جینے کا موقع دے رہے ہیں. ورنہ فرما دیتے کہ تورات زبور انجیل تو منسوخ ہو گئیں، اب قرآن کی بات کرو، کسی اور کی کتاب کی بات نہ کرو. علی موقع دے رہے ہیں، اسپیس دے رہے ہیں، زندگی کا موقع دے رہے ہیں. عیسائی ہے تو کیا ہوا، گلا کاٹ لے اپنا. یہودی ہے تو کیا ہے، وہ اپنا گلا گھوٹ لے. وہ اس معاشرے میں رہتا ہے، اسے جینے کا موقع ملنا چاہیے. وہ یہودی رہتے ہوئے علی کو ماننے والا ہو سکتا ہے، وہ عیسائی رہتے ہوئے علی کے دروازے پر آ سکتا ہے. مولا جینے کا موقع دے رہے ہیں، اسپیس دے رہے ہیں. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو، سنی اور شیعہ کے جھگڑا تو پرانا چلا آ رہا ہے، شیعہ جھگڑے میں مبتلا ہوں. نہیں عزیزان گرامی، نہیں. ابھی کراچی کے اندر کچھ مفتیوں پر حملہ ہوا، مفتی تقی عثمانی صاحب پہ ہم نے مذمت کی. مفتی شامزئی کو مارا گیا، ہم نے مذمت کی. اگر اہل سنت کے عالم مر جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ میں تو حتی ہندو اور یہودیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہندوؤں کے پنڈت مر جائیں گے تو بات کس سے کریں گے ہم؟ جی عیسائیوں کے اگر راہب مر جائیں گے اور پادری مر جائیں گے تو گفتگو کس سے ہوگی؟ سنیوں کا عالم مر جائے گا تو بات کس سے ہوگی؟ شیعوں کے عالم ختم ہو جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ قرآن تو منع کر رہا ہے جاہلوں سے بات نہ کرو. اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب تم سے کوئی جاہل بات کرے تو سلام کیا کہ آگے بڑھ جاؤ، جواب نہیں دو. عالم کے بغیر گزارا کیسے ہے بھائی؟ عالم تو میری اور آپ کی آبرو ہے. اور عالم کا میں آپ کو عرض کروں کہ عالم کہتے کسے ہیں؟ عالم اسے کہتے ہیں جو حق کو نہ چھپاتا ہو. جی معصوم فرماتے ہیں اگر عالم حق اور عالم علماء حق اور علماء سو کی تمیز کرنی ہے تو ایک کسوٹی یہ ہے کہ دیکھو ان کے دروازے پر حکمران چل کر آ رہے ہیں یا وہ حکمرانوں کے دروازے پہ جا رہے ہیں. ایک پیمانہ یہ بیان کیا گیا ہے. اور حق بولتے ہیں، کتمان حق نہیں کرتے، حق چھپاتے نہیں ہیں. اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق علی. جی ارشاد ہو رہا ہے ما يعذب اللہ
هذا الامہ الا بذنوب العلماء، اللہ اس امت پر عذاب ہی نازل نہیں کرے گا مگر علماء کے گناہ کی وجہ سے۔ الذین یکتمون الحق بفضل علی، جو حق یعنی علی کے فضائل کو چھپاتے ہوں، جو اہل بیت کے فضائل، مولا علی کے فضائل چھپائیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بولیں، بات کریں، جس فورم پر بھی ہوں بات کریں۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اگر زندگی دی ہے تو اس زندگی کا کیا فائدہ کہ میں مولا کی بات ہی نہ کر پاؤں۔ جی، اور ایک دعا مانگا کریں اپنے لیے اور ہم سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے مانگیں کہ اللہ ہماری موت اہل بیت کے مکتب پر عطا فرمائے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھیں جو آخری انجام ان کا خراب ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ایک جنازہ لایا گیا جس مسجد سے میرا تعلق ہے، کہنے لگے جی سید ہیں، یہ گزشتہ 6 سال سے اللہ کا انکار کر رہے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، قرآن کا انکار کر رہے تھے، صرف امام حسین کو بھی، وہ بھی یوں کہ ایک تاریخ کی بڑی شخصیت ہے بس۔ تو میں نے کہا آپ نے مجھے بتا دیا، اب میں اس کا جنازہ تو نہیں پڑھاؤں گا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنایا جا سکتا۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا کہاں سے کیسی بات کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے، ہم ایسے کیسے ہو جائیں گے؟ زبیر چھوٹا نام نہیں تھا جی، مولا علی کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، سیف الاسلام ہے، مولا علی کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر لاتا ہے، عاشق علی ہے۔ نبی نے فرمایا زبیر وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار چلاؤ گے؟ کہنے لگا مولا میں علی کے خلاف؟ کہا ہاں۔ اور جب جنگ جمل میں مولا حسن نے بتایا نا، مولا علی نے پوچھا بیٹا کون آیا ہے اس طرف سے؟ جنگ کا نقارہ بجا، گھوڑے پر بیٹھ کے سوار آنے لگے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا حسن کون آیا ہے؟ کیونکہ سپہ سالار جنگ امام حسن ہے۔ فرمایا بیٹا کون آئے؟ کہا زبیر آئے ہیں۔ فرمایا بیٹا تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ جسے بڑا بناؤ اسے بڑا مانو۔ امام حسن کو بڑا بنایا ہے نا، کہا بابا آپ تو میرے امام ہیں۔ میرے مولا گھوڑے پر بیٹھ کے میدان میں گئے، زبیر سامنے گھوڑے پہ کھڑا ہے، آواز دے کر کہا زبیر بتاؤ کون ہوں؟ کہا علی ہیں۔ کہا وہ دن یاد ہے جب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم میرے خلاف تلوار لاؤ گے؟ سوچ میں ڈوبتا چلا گیا، تلوار نیام میں رکھی، گھوڑے کو ایڑ لگائی، موڑ کے جانے لگے۔ میں زبیر سے کہوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ حق واضح ہو گیا ہے تو لا تعلقی کا کیا مطلب؟ علی کا ساتھ دو۔ جی انجام خراب ہو گیا یا نہیں؟ تھکیں گے نہیں میری باتوں سے۔ 2 چیزیں انسان کا انجام خراب کروا دیتی ہیں۔ کربلا میں شام والے بھی آئے تھے حسین کو مارنے، کوفے والے بھی آئے تھے۔ شام والے ایک بیماری کا شکار تھے، کوفے والے دوسری قسم کی بیماری کا شکار تھے۔ یہ 2 بیمار لوگ آئے تھے حسین کو مارنے۔ یہ دونوں بیماریاں خطرناک بیماریاں ہیں، اس میں سے ایک بیماری شاید یقیناً انشاءاللہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ایک بیماری منڈلا رہی ہے۔ وہ کون سی 2 بیماریاں جنہوں نے حسین کو قتل کروایا؟ ایک حب دنیا، ایک بغض علی۔ کوفے والے حب دنیا کا شکار تھے، شام والے بغض علی کے بیمار تھے۔ یہ 2 بیماریاں حسین قتل کرواتی ہیں۔ بغض علی الحمدللہ ہم پر اللہ کا کرم ہے، لیکن حب دنیا کی بیماری منڈلا رہی ہے۔ پیسہ دولت اور حرام حلال کو چھوڑے سوچے بغیر، جی بس پیسہ چاہیے، دولت چاہیے اور چاہیے۔ 2 طرح کے طالب تو کبھی سیر ہی نہیں ہوتے نا، طالب علم اور طالب دنیا۔ طالبان لا یشبان، طالب العلم طالب الدنیا۔ علم کا متلاشی بھی کبھی سیر نہیں ہوتا اور پیسے کا طالب بھی کبھی سیر نہیں ہوتا۔ خطرناک ہے۔ علی کے چاہنے والوں کو پیسے کی طلب برائے ضرورت ہونی چاہیے۔ یہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، استعمال کریے پھینک دیا ہے۔ پیسے کی خاطر لڑائیاں کس بات کی، مقدمے کس بات کے، دولت کی خاطر دنیا کی خاطر لڑنا کس بات کا؟ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بھائی بھائی پہ مقدمہ کر لے، یہ ہے دنیا کی طلب، دنیا نہیں۔ دنیا صیغہ کون سا ہے؟
دنیا مؤنث ہے دنی کی، دنی مذکر ہے، اس کی مؤنث ہے دنیا، فولا صغرا عظما کبرا کے وزن پر۔ ایک عورت، دنی پست، دنیا پسترین، پست عورت، مؤنث کو کہتے ہیں دنیا۔ تبھی تو علی نے کہا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ پسترین مؤنث کو دنیا کہتے ہیں، اس کا مذکر کیا ہے؟ دنی۔ ضد سے پہچانی جاتی ہیں چیزیں۔ دنی کی ضد کیا ہے؟ دنی تو مذکر ہے، اس کی مؤنث ہے دنیا۔ دنی کی ضد کیا ہے؟ دنی کی ضد ہے علی، علی کی ضد ہے دنی۔ علی اسے کہتے ہیں جو بلند ہو، دنی اسے کہتے ہیں جو پست ہو۔ تو ہو ہی نہیں سکتا علی کے ساتھ دنیا کا کوئی تعلق۔ بھئی تھک گیا پدرا، دنی اور علی میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے نا، دنیا اور علی جڑ ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلا پیغام مولا کے نام کا پیغام یہ ہے کہ جو علی اور علی والے ہیں وہ دنیا سے دوستی نہیں کرتے۔ اللہ نے پیسہ دیا، اچھا گھر بنائیے، اللہ نے پیسہ دیا، اچھی گاڑی خریدیے، مگر گاڑی میں بیٹھ کر متکبر نہ ہو جائیے، بڑے گھر میں رہ کر مغرور نہ ہو جائیے، پیدل چلنے والے کو حقیر نہ سمجھیے۔ ویسے بھی ہمیں تو فرش عزا پر بٹھا بٹھا کے یہی تو مشق کروائی جاتی ہے کہ جو شیعہ ہوتا ہے، جو عزادار ہوتا ہے، وہ متکبر نہیں ہوتا۔ یہ بار بار ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان 2 بیماریوں سے بچنا ہے۔ اب علی، اللہ اکبر، جب مولا ابو طالب نے گود میں لیا تو مولا رسول سے پوچھا کہ اے میرے لال، میرے بھتیجے، اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ تو بے ساختہ مولا رسول نے فرمایا جس کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بابا نے نام رکھا علی، ماں نے نام رکھا حیدر، اور حیدر نام بھی اس لیے رکھا کہ گہوارے میں اجدر کو چیرا تھا، اژدہے کو چیر دیا تھا۔ عربی میں حیا کہتے ہیں سانپ کو، اور درہ کہتے ہیں پھاڑنے کو۔ جیسے ہی گہوارے میں میرے مولا نے دونوں طرف سے منہ پکڑے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے ایک منہ ایک طرف سے پکڑا سانپ کا، ایک دوسرے سے، سانپ کے دونوں طرف سے منہ پکڑ کے جب چیرا نا تو بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیا درہ، حیا درہ، سانپ پھاڑ دیا گیا، سانپ چیر دیا گیا۔ جب آپ سب مل کے حیا درہ بولیں گے تو ایک آواز آئے گی حیدرہ، 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 حیدر جس نے سانپ کو پھاڑا ہو۔ جی یہ واحد ذات ہے عزیزوں کہ جو اللہ نے سیدہ کے لیے قرار دیے۔ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ توجہ چاہوں گا، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا، فاطمہ کے کوئی ہمسر اور برابر نہ ہوتا۔ ہم نے بہت سنا ہے کہ رشتے برابری کے بنیاد پر ہوتے ہیں، رشتے برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کوئی رشتہ دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتا، صرف ایک رشتہ برابری کی بنیاد پر ہے، وہ علی و بطول کا رشتہ ہے۔ پیغمبر کی کوئی زوجہ پیغمبر کے برابر نہیں ہے، ہماری جانیں قربان جناب ختیجہ پر، مگر کیا پیغمبر کے برابر ہیں؟ مگر یہ واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ علم بھی برابر، بڑی عنایت، آپ بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے جلدی عرض کر رہا ہے، علم بھی برابر۔ اور علم کی کیفیت تو یہ کہ علی اگر دعویٰ کر رہے ہیں نا انی عالم ما کان وما یکون، میں ماضی کا بھی عالم ہوں، میں آئندہ کا بھی عالم ہوں، تو جناب زہرا فرماتی ہیں انی عالمۃ ما لم یکن، میں اس کی بھی عالمہ ہوں جو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں گے سیدہ کی ذات کا۔ جی میرے مولا پیچھے ہٹے، سرکار کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ نے یہ جملہ کہا ہے، میں اس کی بھی عالمہ ہوں جو نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا میری زہرہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، جو تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں فاطمہ وہ بھی جانتی ہے۔ علم کا عالم یہ ہے
سخاوت کا عالم یہ کہ دروازے پر فقیر مسکین یتیم روٹیاں مانگنے آیا ہے تو وہ تو ایک تھا نا، مساکین نہیں تھے، مسکین تھا، یتامہ نہیں تھے، یتیم تھا جی، ایک روٹی دے دیتے اس کا بھی پیٹ بھر جاتا، یہاں بھی افطار ہو جاتا۔ مگر جتنے گھر میں رہتے ہیں سب دیں گے۔ بی بی آپ اپنی روٹی دے دیتی، مولا رکھ لیتے، مولا آپ دے دیتے، بی بی رکھ لیتی، جواب آئے گا مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے زہرا کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر آیا تھا، جتنے رہتے ہیں سب دیں گے۔ سخاوت کا عالم یہ، کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو برابری کی بنیاد پر نہ ہو، یہ واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ البتہ مجھے ایک حسن نظر آ رہا ہے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، دھیمے سے کہہ دیتا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو جی۔ معمولاً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ، پیسے والے لوگ، حیثیتوں والے لوگ، ان کی بیگمات تو فخر کرتی ہیں کہ جی میں گورنر کی بیوی ہوں، وزیر اعظم کی بیوی، خاتون اول۔ دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، واحد جوڑا ہے شوہر فخر کرتا ہے، میں فاطمہ کا شوہر ہوں۔ تھوڑی تسلی دیجئے، تھوڑی تسلی دیجئے، میں ایک شعر سنا دوں مولا کا۔ شام کے حاکم نے مولا علی کو خط لکھا، اس میں وہ خط اس کا نثری تھا، نثر میں خط تھا، جیسے خط معمولی لکھا جاتا ہے۔ کہتا ہے علی میں بھی بڑے خاندان کا ہوں، آپ بھی بڑے خاندان کے، ہم میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ مولا نے اس نظریے کو رد کیا ہے کہ یہ میرے برابر ہے۔ مولا نے فرمایا لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ، اس امت کے کسی فرد کو بھی آل محمد کے برابر لا کے نہ بٹھانا۔ اب مولا کی دلیل سنیے، کیف یسب من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے ٹکڑے کھاتے ہیں؟ خبردار آل محمد کے ساتھ کسی کو برابر نہ کرنا، دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آل محمد کے ساتھ قابل مقایسہ ہو۔ ویسے بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے، پیر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر یہ کمال ہے، مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، پھر پیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو فرما رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، امہات المومنین تشریف فرما ہیں، اہل بیت کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر کہا یا عائشہ جنت میں آپ نبی کی زوجہ ہوں گی۔ بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا اے فاطمہ آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال تو اچھا ہے جی، آپ نبی کی زوجہ ہوں، فاطمہ علی کی زوجہ ہوں گی، کون سا جوڑا بڑا ہوگا؟ جناب عائشہ نے اس صحابیہ کو جواب دینا بھی گوارا نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کو دیکھ کر کہا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ بھئی اگر تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور مجلس اردو میں پڑھ رہا ہوں تو اردو کی ایک چاشنی لینا چاہ رہا ہوں، یہ تو بال برابر نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کوئی آل محمد کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے جی۔ احترام سب کا رکھیے، کسی کو گالی دینا، کسی کو نامناسب جملہ کہنا، غیر مہذب لوگ ہوتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے۔ ہمارا تو تبرہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے وہ، ہمارا اگنور کرنا ہی تو تبرہ ہے جی۔ ہمیں نہ ضرورت کیا رہی ہے نام لے کر، ہمیں پتہ نام لے بھی دیں گے تو محدود کر دیں گے نا عبادت کو، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے مولا کائنات کے فضائل پڑھنے کا جی، ہماری زندگیاں کم ہیں اور علی کی عظمت زیادہ ہے جی۔ میرے مولا نے جواب دیا، جواب بھی حضرت نے نثر میں نہیں نظم میں جواب دیا۔ مولا علی کا دیوان، یہ جو مولا کا کلام ہے یہ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے علی مظہر کبریا نامی کتاب کے آخر میں مولا کے پورے کلام کو نقل کیا ہے، جو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ مولانا یوسف نفسی صاحب کا ادارہ جامع تعلیمات اسلامی کی طرف سے کراچی سے چھپی ہے کتاب، کثیر الاشاعت کتاب ہے، اس کے آخر میں مولا کا یہ کلام انہوں نے نقل کیا ہے۔
مولا اس میں کوئی ہوں گے کوئی 18-20 شعر ہوں گے، میں 3-4 سنا رہا ہوں آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ میرے مولا فرما رہے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا خدمت گزار تھا. جی تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، میں تم سب سے آگے ہوں اسلام کی خدمات میں. دوسرا مصرع سنیے گا مولا علی کا، سبقتکم الی الاسلام ترا مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں دنیا میں آ جانے کے بعد مسلمان نہیں ہوا ہوں. ویسے بھی میں کلمہ پڑھنے والوں سے ایک جملہ کہوں کہ کلمے کو معیار بنانا اور ایمان کو معیار نہ بنانا یہ انتہائی خطرناک عنوان ہے. ابو طالب کا کلمہ نہیں ملتا نا لوگوں کو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. جی بغیر حضرت ابو طالب کے کلمے کا مطلب ہی نہیں ہے کچھ. کلمہ نہیں پڑھا بھائی، کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ تو طوطا بھی بڑا اچھا پڑھتا ہے. بہت سارے لوگوں نے طوطے رکھے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا مسلمان ہو گئے وہ؟ جی یہ کون سا معیار ہوا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ پڑھ کے جمع ہو رہے تھے، مسلمان پریشان ہو رہے تھے، اصحاب پیغمبر پریشان ہو رہے تھے. یا رسول اللہ، یہ جو جوق در جوق، یہ جو مجمع در مجمع، یہ جو لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں یا نہیں؟ نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو. جی ان کا چہرہ پکار کے بتائے گا. ماشاءاللہ مجھے کر رہے ہیں. میرے مولا علی فرما رہے ہیں سنو، وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَدْهَا وَيَمْسَى يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتا ہے، وہ میرا بھائی ہے. اللہ اکبر. تیسرا شعر سنیں، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا عجیب مصرع ہے. وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. اللہ اکبر. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. جی فمن منکم سہم کسامی، کون ہے جو میرے برابر آ کے بات کرے گا؟ چوتھا شعر سنیے جو میرے مطلب کا تھا، اس مضمون میں تھا. حضرت فرماتے ہیں وَسِبْ وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، میرا فخر یہ ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. تم میں کون ہے جس کی زوجہ ایسی ہو؟ اللہ نے سیدہ کو بڑی عظمت عطا کی عزیزو. سرۃ اللہ فی العالمین، اللہ کا راز عالمین میں. عطائے پروردگار پیغمبر پر کھڑے ہو رہے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں. میں اپنے بزرگ کو ہدیہ کر رہا ہوں نقن صاحب کا جملہ. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جی جب سیدہ آتی تھی تو نبی قام الیہا، کھڑے ہو کر چند قدم آگے جاتے تھے. وقبل یدیہا، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مجلس، اپنی جگہ لا کر ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے، اپنی جگہ لا کے بٹھاتے تھے. نقن صاحب فرما رہے ہیں حدیث اس کے آگے بول نہیں رہی، خود بیٹھتے تھے یا کھڑے رہتے تھے. نقن صاحب کا جملہ، علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد حدیث بول ہی نہیں رہی. جی تم سیدہ کو مقایسہ کرو گے کسی کے ساتھ؟ دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے بی بی. فُتِمَتْ النِّسَاءِ الْعَدَمِيِّينَ، یا رسول اللہ فاطمہ لما سمیت فاطمہ تب فاطمہ، کیوں فاطمہ بیوی کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ فرمایا انسانوں کی، آدمیوں کی عورتوں سے فاطمہ کو علیحدہ بنایا گیا ہے. آدمیوں کی عورتوں سے بالکل علیحدہ بنایا گیا ہے. اصحاب نے آ کر کہا یا رسول اللہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے، ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے، مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے. میرے مولا نبی نے فرمایا ابھی علی آنے والا ہے، علی سے پوچھو. جب مولا علی تشریف لائے فرمایا میرے اصحاب پوچھتے ہیں کہ اس طرح سے تمہارے گھر سے نور کے مختلف رنگ نکلتے ہیں، مختلف رنگوں کے نور نکلتے ہیں.
فرمایا جب فاطمہ مصلی پر بیٹھتی ہے تو صبح کے وقت میں سرخ سفید رنگ کا نور، ظہر میں زرد رنگ کا نور، مغرب میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے۔ فوراً سرکار نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ جب فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے دیکھو میرا حق ہے کہ میں تکبر کروں؟ میری فاطمہ میرے آگے جھک رہی ہے، اور جیسے زمین والے آسمان پر چاند دیکھتے ہیں ایسے آسمان والے زمین پر چاند سیدہ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی خاتون نہیں ہے بی بی کے برابر، قربان جائیں بی بی کے نام پر۔ بی بی کا نام ایک ہے، لقب 9 ہے۔ فاطمہ بی بی کا نام ہے، فطمت ان معرفتہا۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کی معرفت سے دور کیے گئے ہیں، ہم نہیں جانتے فاطمہ کیا ہے۔ تیسرا معنی فطمت محبیہا من النار، فاطمہ اپنے محبوں کو دوزخ سے بچائیں گی۔ شیعہ لفظ نہیں بولا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا اگر کہا جاتا کہ شیعوں کو دوزخ سے بچائیں گے۔ شیعہ ہونے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، مگر محب تو ہے نا۔ ایک عورت نے آ کے کہا بی بی میرا شوہر کہتا ہے کہ بی بی سے پوچھ کے آؤ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ بی بی نے فرمایا اس سے کہو کہ اگر ہمارے منہیات سے دور رہتا ہے اور ہمارے اوامر پہ عمل کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے۔ وہ گئی پلٹ کر آئی، کہا بی بی میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ آپ کے سارے منہیات سے ہم دوری نہیں کر پاتے، جو آپ منع کرتی ہیں نا، آپ کا گھرانہ کہتا ہے یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، ہم سارے آپ کے منہیات سے دور نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی کام ہم سے غلط ہو جاتا ہے، سارے اوامر پہ بھی عمل نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا پھر تم ہمارے محب ہو۔ محشر میں سیدہ اپنے محبوں کو چنیں گی۔ عجیب روایات لکھی علامہ مجلسی نے۔ سیدہ جب محشر میں آئیں گی جی اپنے محبوں کو ایسے چنیں گی کما یلتقط الطیر من حبل الردی من حبل الجدی، جیسے گندے دانوں میں اچھے دانے کو پرندہ چنتا ہے نا جی، جن میں گھن لگ چکا ہوتا ہے دانوں میں، ان میں سے صحیح دانے کو پرندہ بینتا ہے، ایسے سیدہ محشر سے اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی اور انہیں جنت کی طرف لے کے جائیں گی۔ اور جب جنت کی طرف اشارے ہوں گے سیدہ کے چاہنے والے تو قرآن کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، کچھ لوگوں کو جنت دھکا دے دے کر لے جایا جائے گا۔ جنت میں دھکے سے جانے کا کیا مطلب ہے؟ دوزخ میں دھکے سے لے جائیں گے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دوزخ میں جا رہے ہیں تو دھکا دے کے لے جائیں، جانا نہیں چاہ رہے دھکا دے کے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا۔ تو جنت میں دھکا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت ان کی کم قیمت لگی ہے۔ آواز آئے گی حسین آ رہے ہیں، وہ کہیں گے ہمیں جنت میں نہیں جانا، میں حسین کی زیارت کر لی۔ آواز آئے گی یہ کون ہے بھائی، یہ جنت چھوڑ کے حسین کی طرف دوڑ رہے ہیں جی۔ آواز آئے گی ہم حداث الحسین، جو حدیث کا فقرہ ہے نا وہ سنا رہا ہوں، ہم حداث الحسین، یہ حسین حسین بولنے والے لوگ ہیں جن کے ہاں حسین زیادہ تھا۔ حدث اور حداث زیادہ حسین بولنے والے۔ محشر میں امام حسین کی جب آمد ہوگی وہ بڑا منظر کربناک ہوگا۔ بی بی اپنی سواری رکوا دیں گی، جب عرش الہی کے سامنے سے سیدہ کی سواری گزرے گی بی بی فرمائیں گی مجھے روکو، میری سواری روکو۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ فرمائیں گی مجھے آج انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟
بی بی فرمائیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ مجھے آج انصاف چاہیے۔ محشر میں سب سے پہلا فیصلہ حضرت حابیل کے قتل کا نہیں ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ حضرت محسن کے قتل کا ہوگا۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب مجلس میں ہم اونچی آواز میں روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام باقر مصلی بچھا دیتے ہیں رونے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا فیصلہ جس قتل کا ہوگا نا، وہ حضرت محسن کے قتل کا ہوگا۔ بی بی کے جو 9 لقب ہیں نا، ان 9 لقبوں میں 3 لقب گریے کے ہیں، مصائب کے ہیں۔ ان 3 لقبوں میں جو مصیبت کے لقب ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے مقہورہ، ایک لقب ہے مضطہدہ۔ آپ پڑھیے زیارت نامہ جا کر بی بی کا، جی بی بی کا ایک لفظ، ایک لقب ہے مضطہدہ۔ مضطہدہ لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے۔ اصطلاح میں فاطمہ زہرا کو کہتے ہیں۔ میں کہوں گا بی بی کون سے بچے کو آپ کے سامنے مارا گیا؟ سنیں گے عزیزارو، امام عسکری روز شہادت سیدہ زہرا رو رہے تھے۔ زکریا ابن آدم نے بڑھ کر کہا مولا اتنی مدت گزر گئی، آپ آج بھی ایسے رو رہے ہیں جیسے آج بی بی کی شہادت ہوئی ہو۔ تو سنیں گے امام عسکری نے کیا فرمایا؟ روتے ہوئے میرے مولا عسکری نے فرمایا اگر چیخنے کی آوازیں نہ ہوتی، اگر شور شرابے کی آوازیں نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک ظالم کہتا ہے جب دروازہ جلتا ہوا گرا نا اور ہم گھر میں گھس رہے تھے تو میں دروازے پر پیر رکھ رہا تھا تو مجھے نظر آیا فاطمہ دروازے کے نیچے ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو پیر رکھتے رکھتے میں نے ہٹا لیا اس لیے کہ اس بی بی کی عظمت بہت ہے، مگر علی کا بغض مجھ پہ غالب آ گیا اور میں نے اس دروازے پر پیر رکھ دیا۔ تو کہتا ہے جب میں نے پیر رکھا تو آواز آئی فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ کون سے بچہ بی بی کے سامنے، کون سا بچہ نہیں مارا گیا؟ حضرت محسن کی ایسے شہادت ہوئی۔ آپ رو رہے ہیں، مجھے 2-3 مثالیں دینے دیجئے۔ شہادت تو چاشت کے وقت ہوئی تھی، جنازہ رات میں کیوں اٹھا؟ صبح 9-10 بجے کا ٹائم، چاشت کا وقت، سیدہ کی شہادت کا وقت، یہ سارے دن جنازہ رکھ کے رات میں کیوں اٹھایا؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی رحلت ہو جائے فوراً جنازے کو دفناؤ۔ جنازہ تاخیر سے 2 وجہ سے دفنایا جا سکتا ہے، یا تو عزیز و اقارب کا انتظار ہوتا ہے، فلاں بھائی آ رہا ہے، فلاں بیٹا آ رہا ہے۔ بی بی نے تو فرما دیا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، میرے جنازے میں کسی کا انتظار نہ کرو، اور خاص طور پہ جنہوں نے میرا محسن مارا ہے انہیں میرے جنازے میں نہ آنے دو۔ دوسرا سبب جنازے کو تاخیر سے دفنانے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر بدن سے خون نکل رہا ہو تو اتنا روک لو کہ خون نکل جائے، جس کا محسن مارا گیا ہو، جس کا بازو زخمی ہو۔ مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ مقہورہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس پہ بہت سے لوگوں نے مل کے ظلم کیا ہو۔ ساری مسجد آئی تھی گھر جلانے کے لیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو اعتراض کیا نا، لاہور والے ڈاکٹر صاحب نے، ہم نے 34 کتابیں دکھائی ہیں اہل سنت کی، اور اب کتاب چھاپنے جا رہے ہیں جو ذاکرین کو پیش کروں گا، انہی کتابوں کا عکس چھاپ دیا ہے ہم نے۔ اہل سنت کی 40 کتابوں کے عکس چھاپے ہیں، ویڈیو میں ہم نے 34 دکھائی ہیں۔ اہل سنت کی 40 کتابیں ہم نے دکھائی ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ شیعہ ذاکرین جھوٹ بولتے ہیں، یہ رولنے کے لیے، رلانے کے لیے ڈھونگ رچاتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جملے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کے، ہم نے انہیں جواب دیا ہے۔ ایسی روایتیں ہیں کہ میں اگر ابھی آپ کے سامنے پڑھوں تو پڑھنے میں میری کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر آپ کے گریے میں کمی نہیں ہوگی۔
انا قد رفضا عمرا بطن فاطمہ حتی اسقطت محسنا، بیوی کے شکم پر لات ماری گئی، محسن شہید ہو گیا۔ یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ فرائض السنتین علامہ الجوینی کی کتاب ہے، 1100 سال پرانا عالم ہے سنی بھائیوں کا۔ ناراض نہیں ہو ہم سے، ہمیں نہیں کہو ہم جھوٹ بولتے۔ تم نے بی بی کو مار دیا، کائنات کی سب سے محترم بی بی۔ علامہ الجوینی نے اپنی کتاب فرائض السنتین کی دوسری جلد میں لکھا ہے، بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، کسی بی بی نے جناب زہرا کے بارے میں نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ نبی رونے لگے، حینما ذکرت، جب بھی میں فاطمہ کو سوچتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ما تصنع بہا بعدی، میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میں اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دے کے آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ جب بھی میں فاطمہ کو سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے میرے بعد میری بچی کے ساتھ کیا ہوگا۔ قد دخل الذل بیتہا، اس کے گھر میں ایک آفت داخل ہوگی، انتہاکت حرمتہا، جو اس کی حرمت پامال کرے گی، وکسرت جنبیہا، اس کی پسلیاں توڑے گی، واسقطت جنینہا، اور اس کے جنین، اس کے پیٹ میں بچے کو مارے گی، ومنعت ارثہا، اور اس کے ارث سے اسے محروم کرے گی۔ سنیں گے؟ پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، وکسرت جنبیہا، اس کی پسلیاں توڑے گی، اور جب اس کی پسلیاں ٹوٹیں گی تو وہی تنادی یا محمدہ، یہ میری بچی مجھے پکارے گی بابا۔ تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ آوازیں دے گی مجھے بچاؤ، کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ میری بچی کا یہ حال ہو جائے گا، وہ زندہ رہے گی، محرومتن مغضوبتن مقتولتن، وہ میرے پاس جب آئے گی سب سے پہلے مجھ سے ملنے آئے گی، اور آنے کے بعد وہ میری امت کی مجھ سے شکایت کرے گی۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، میرا دل کر رہا ہے کچھ دیر چلیے محشر میں کیا ہو رہا ہوگا۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، سبھی رو رہے ہیں، میں آنکھیں دیکھ رہا ہوں۔ بیوی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ جب اللہ کہے گا نا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو، تو بیوی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا۔ آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بیوی فرمائیں گے میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے۔ تو وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، وہاں حسین گھوڑے سے گرتے نظر آئیں گے، ادھر زہرا زمین پر گریں گے، یا حسین کی صدائیں محشر میں بلند ہو رہی ہوں گی۔ فاطمہ کو اس کے لال کا پرسہ دیا جا رہا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔